سے اپنے حسد کو دشمنی میں تبدیل کر کے انتقام لینا چاہتے تھے. یہ وہ باتیں ہیں جسے قرآن پاک نے پیش کیا ہے، اور ان تمام باتوں کا علم جناب یعقوب علیہ السلام کو تھا، لیکن چونکہ مرضی الہی تھی، مشیت تھی، اور آزمانا تھا، امتحان تھا، صبر تھا، اور ایک مراحل کو طے کرنا تھا، اس لیے وہ تمام چیزیں ہونی تھی، اس لیے وہ ہو کے رہی. اب جب کہ بڑے بھائی نے قتل کرنے سے منع کیا تھا، اور اس نے یہ سجیشن، یہ رائے، یہ مشورہ دیا تھا کہ ایسا ہے کہ تم قتل مت کرو، چونکہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے، اور ہم اپنے بھائی کا قتل کریں یہ اور بڑی جو ہے وہ بات ہوگی، اور بہت بڑا گناہ قرار دیا جائے گا، اور لوگ بھی جب سنیں گے تو یہ کہیں گے کہ بھائیوں نے بھائی کو قتل کیا، یعنی بہت بڑا جرم انہوں نے کیا. اب وہ پلان تیار کیے. پلان تیار کرنے کے بعد جو ہے اب ہوا یہ کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کسی بھی طرح ان کے ساتھ جناب یوسف علیہ السلام کو بھیجنے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ کیا تم ہمارے ساتھ باہر جنگل چلو گے، گھومنے ٹہلنے چلو گے ہمارے ساتھ، ہم چل رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں، تم چلو گے؟ تو جہاں ایسا ہوگا کہ ہم دوڑ میں مقابلہ کریں گے اور اونٹ وغیرہ دوڑانے اور دوسرے جنگلی تدابیر میں مقابلہ وغیرہ کریں گے، جو تم دیکھو گے تم بھی سیکھو گے، تو کیا تم چلو گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ضرور، میں بھی چلوں گا. تو اس طریقے سے اب انہوں نے کہا کہ تم باپ کو کہو، والد صاحب سے تم اجازت لو، کہو کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں. تو آپ نے سب بھائیوں کو ساتھ لیا اور اپنے والد کے پاس گئے، سب کا ہاتھ پکڑا گئے اور والد صاحب کے پاس عریضہ پیش کیا. بھائیوں نے ان کی موجودگی میں اپنے باپ کی خدمت میں، یعنی جناب یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یوسف ہمارے ساتھ جانا پسند کرتا ہے، یوسف کو ہمارے ساتھ جانے دیجیے، آپ مت روکیے، وہ جانا پسند کرتا ہے، اسے اچھا لگے گا، جائے گا تو تھوڑا دل بہلے گا، اچھا رہے گا، آپ اسے اجازت دے دیں. آپ نے یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ کرتے ہوئے پوچھا بیٹا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم جانا چاہتے ہو، تمہارا خیال کیا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بھی جا رہے ہیں اور بڑے پیار محبت سے کہہ رہے ہیں تو میں بھی جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی اچھا لگے گا جائیں گے تو، اس لیے میں بھائیوں کے ساتھ ضرور جانا چاہوں گا. اس طرح یعقوب علیہ السلام باوجود اس کے کہ نہیں چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ بھیجا جائے، لیکن تقدیر کے سامنے کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی. یوسف علیہ السلام کی مرضی اور کہنے پر بھائیوں کے ساتھ بھیجنے پر آمادگی کا اظہار فرما دیا. ٹھیک ہے، اگر متفق ہو، آپ لوگ جانا ہی چاہتے ہو، اور اگر تمہاری خواہش ہے تو ٹھیک ہے بیٹا جاؤ. اس طریقے سے پھر جو ہے وہ انہوں نے بھیجا. اب وہ سب چلے، بھائی چلے، اور والد صاحب جو حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے دروازے تک آئے اور اپنے بیٹے کو دیکھا کہ بھئی صحیح سلامت نکل رہا ہے کہ نہیں، فی امان اللہ کہتے ہوئے جو ہے وہ تو دروازے پر کھڑے تھے. جہاں تک نگاہیں جا رہی تھی وہاں تک دیکھ رہے تھے کہ کیسے جا رہے ہیں یہ لوگ. تو اب ہوا یہ کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر چلے تو جب تک یعقوب علیہ السلام کے سامنے تھے، یعنی جب تک ان کی نگاہوں کے سامنے تھے، جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی اس وقت تک تو وہ کاندھے پر اٹھا کر چلے. جناب یوسف بھی چھوٹے تھے، بھائی بڑے بڑے تھے، تو کاندھے پر اٹھانا تو لازمی تھا. بھائی ویسے باپ محبت کرتا ہے ویسا بھائی بھی محبت کرے گا. بڑے بھائی کا حق ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی سے اسی نوعیت کی محبت کرے جس طریقے سے باپ اپنے چھوٹے بچے سے کرتا ہے، اسی نوعیت کی محبت کرنا چاہیے. تو لازمی تھا کہ وہ کرنا ہی ہے، لیکن چونکہ وہ جو محبت تھی وہ دکھاوے کی تھی، اور والد صاحب کے سامنے اگر ویسی محبت نہیں کریں گے تب تو لازمی ہے کہ والد صاحب اجازت نہیں دیں گے کہ مت لے جاؤ، تم اس کا خیال نہیں رکھ پاؤ گے. لیکن اسی طریقے کا بناوٹ کا انہوں نے اظہار کیا اور کاندھے پر اٹھا کر لے چلے. یعقوب علیہ السلام اس وقت تک کھڑے ہو کر دیکھتے رہے جب تک وہ سامنے رہے، تب تک وہ دیکھتے رہے. جب وہ جنگل میں پہنچ گئے اور اپنے باپ کی نظروں سے اوجھل ہو گئے، جب یہ ہوا کہ جنگل پہنچ گئے اور اب یہ ہوا کہ اب کوئی دیکھ اوکھ نہیں رہا ہے، والد صاحب کی نظر بھی اب نہیں ہے، اب ہم دور نکل آئے ہیں، تو اس وقت یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور زمین پر پھینکا. مظالم کی اب شروعات ہو رہی ہے. یوسف علیہ السلام کو اٹھایا اور پھر زمین پر یوں پھینکا جہاں کوئی نہیں ہے، اب بھائیوں کے علاوہ کوئی نہیں، جناب یوسف ہیں، اور اپنی عداوت ظاہر کرنے لگے، اپنی دشمنی کو ظاہر کرنے لگے. کبھی بد کلامی کرتے، بدتمیزی کرتے، اور کبھی مارتے. جس نوعیت سے بھی چاہتے وہ اپنے طریقے سے دشمنی کا اظہار کرنا تھا، جس طریقے سے بھی وہ دشمنی نبھا سکتے تھے نبھائے. تو اب بد کلامی کرتے، بد زبانی کرتے، جو بھی ان کے پاس الفاظ تھے اس وقت. میں یہ نہیں کہتا کہ گالی دیتے، لیکن بد کلامی کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. تو ہی ایک بیٹا ہے کیا اور ہم نہیں ہے کیا؟ بڑا آیا جسے ہم اپنے انداز میں اس کو یوں سمجھ لیں، بد کلامی کا جو بھی انداز ہو
تو اب وہ باتیں جناب یوسف علیہ السلام کو گراں گزرتی، تکلیف ہوتی، ایک تو چھوٹے ہیں اور گراں گزرتی تھی، بد کلامی کرتے، مارتے. آپ ایک بھائی سے بھاگ کر دوسرے بھائی کے پاس آتے ہیں، بھائیوں نے آپس میں ٹھان لی تھی کہ ماریں گے، چاہے جیسے ماریں گے، تکلیف دینا ہے. اب وہ یوں سمجھ لو کہ دائرہ بنا لیا تھا انہوں نے، ایک دوسرے کے پاس ڈھکیلتا، دوسرا تیسرے کے پاس، تیسرا چوتھے کے پاس، سب مارتے. اور اس قسم پرسی کے عالم میں جناب یوسف کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس جا کے دہائی دیتے، پوچھتے بھئی کیا قصور ہے میرا، کیوں مار رہے ہو آپ لوگ مجھے، کیوں تکلیف دے رہے ہو. اس تصور میں جاتے، اس مقصد کے تحت جاتے کہ شاید اس بھائی کے پاس جاؤں تو پناہ دے گا، وہ بھائی پناہ دے گا، شاید اس کو مجھ پر کوئی رحم دیا آ جائے، محبت شفقت پیدا ہو جائے، وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، چھوڑ دے. لیکن جو ہے بھائیوں کا حال یہ تھا کہ ایک دوسرے کے پاس جاتے، شاید وہ میرے ساتھ ہمدردی کرے گا اور میری فریاد سنے گا، لیکن وہ وہی آپ کو مارنا شروع کر دیتا، جس کے پاس جاتے وہی مارتا. یہ حال تھا. آپ نے ان کے ارادوں کو سمجھ لیا کہ یہ کیا چاہتے ہیں، تو آپ نے وہاں سے پکار کر کہا، آپ نے اس قسم پرسی کے عالم میں پکار کر کہا، اے میرے ابا جان، کاش آپ یوسف کو دیکھتے کہ بھائی اس پر کتنا ظلم کر رہے ہیں. بھائیوں نے کس نوعیت کا ظلم آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے، اگر کاش یہ بات آپ کو پتا ہوتی تو آج یہ میرا حال نہیں ہوتا. آپ کتنے غمزدہ ہوتے، اور میرے بھائیوں کے مجھ پر مظالم کو اگر آپ دیکھتے تو یقیناً رو دیتے. یہ جناب یوسف اس وقت کے عالم میں کہہ رہے ہیں جب قسم پرسی کا عالم ہے. اے میرے ابا جان، یہ کتنی جلدی آپ کے وعدے کو بھول گئے، کتنی جلدی آپ کی نصیحتوں کو بھول گئے. یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کھیلے گا، کھائے گا، پیے گا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، یہ تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، سب وعدے آپ کے بھلا دیے. اس طریقے سے جو ہے وہ گریہ آوزاری کرنے لگے جناب یوسف علیہ السلام. بچے تھے اور ظاہر سی بات ہے. اچھا، اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی، دل کی کیفیت تو تھی. ایک وجہ یہ تھی کہ والدہ نہیں تھی، والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں تھے اور انتقال ہو چکا تھا. اب لازمی ہے کہ وہ بچے تھے دونوں، جناب بنیامین بھی جناب یوسف بھی، دونوں بچے تھے، اور باپ نے کسی طریقے سے ماں کی موجودگی کا، غیر موجودگی کا احساس نہ ہونے کے لیے ان سے زیادہ محبت کی، تاکہ انہیں کبھی ماں کی جو ہے ضرورت جب پڑے تو پھر انہیں اس بات کا یہ احساس نہ ہو کہ یار ان کی ماں نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو ہے آپ نے محبت اس لیے بھی زیادہ فرمائی تھی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے. تو آپ نے محبت میں ظلم نہیں کیا تھا، بلکہ محبت فرمائی تھی کیونکہ ماں نہیں تھی، اس لیے اس محبت، ماں کی محبت کو بھی آپ نے جو ہے عطا کیا تھا ان بچوں کو. اب یہ کہتے ہوئے جناب یوسف علیہ السلام شدید روئے. اس حال میں روبیل نے آپ کو زمین پر گرا دیا. ایک بھائی روبیل بھی تھا، اس نے آپ کو زمین پر گرا دیا اور سینے پر بیٹھ گیا. سینے پر بچے ہیں اور بھائی بڑا ہے، چڑھ بیٹھا، ظلم کی انتہا ہے. آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے بھائی ٹھہر جا، مجھے قتل مت کر، قتل کرنا بڑا گناہ ہے. بھائی کیوں کر رہا ہے ایسا کام، بڑا گناہ ہے یہ، مت کر ایسا کام، کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. سبحان اللہ، نبی کا مقام کتنا بلند ہے، نبوت کے اعلان سے پہلے ہی اپنے بھائیوں کو نصیحت کر کے قتل جیسے عظیم جرم سے بچا رہے ہیں کہ اگر تم قتل کرو گے تو میرے بھائی ہو، خواہی نہ خواہی تمہیں بچانا میری ذمہ داری ہے، لیکن اگر تم نے قتل کر لیا تو پھر میں بچا نہیں سکوں گا تمہیں، کل قیامت کے دن عذاب سے بچا نہیں سکوں گا، اس لیے کہ تم نے ایک مومن کا قتل کیا، اور مومن تو اپنی جگہ، ایک نبی کا تم نے قتل کیا ہے، اس کا بہت بڑا عذاب ہوگا، تو اس سے میں نہیں بچا سکوں گا، تو اس لیے جو ہے تم قتل مت کرنا. اب اس کے بعد روبیل کہنے لگا کہ تجھے بڑے خواب آتے تھے، اب اپنے خوابوں کو بلا جو تجھے میرے ہاتھوں سے چھڑائیں. خواب تو ایک سے ایک تو دیکھتا تھا ذرا سا، اب وہ خواب بلا اور اپنی تائید، اپنی حمایت کے لیے، اپنی نصرت کے لیے، اپنی مدد کے لیے بلا جس کو بلاتا ہے. اب اس نے آپ کی گردن کو مروڑا، آپ کو قتل کرنا چاہتا ہی تھا کہ آپ کے بڑے بھائی یہودا کو کہا کہ آپ نے جو اپنے بڑے بھائی یہودا کو کہا کہ میرے بھائی خدا سے ڈر، میرے اور مجھے قتل کرنے والے کے درمیان حائل ہو جا، یعنی روبیل اور میں، میرے درمیان میں حائل ہو جا اور منع کر دے اس کو، کیا کر رہا ہے یہ قتل کرنا چاہتا ہے مجھے. آپ کے کہنے پر اسے بھائی ہونے کا کچھ خیال پیدا ہوا، بڑے بھائی کو یہ خیال پیدا ہوا کہ یار میں واقعی بڑا بھائی ہوں اور میری ذمہ داری تو بہت ہوتی ہے، اور میں اگر ایسے قتل ہونے دوں گا تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو تھوڑا سا نرم دل ہوا اور اس نے کہا، اے میرے بھائیوں، کیا تم نے میرے ساتھ جو وعدہ کیا تھا کہ قتل نہیں کرو گے، تو کیا اب تم وہی کرنے والے ہو؟
قتل کرنے کا ارادہ کر لیا کیا تم؟ جو تم نے پہلے کہا تھا کہ قتل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے ہم قتل نہیں کریں گے، تو کیا پھر تم اب قتل کرنے کا ارادہ کر لیے ہو کیا؟ تو اب لہٰذا اب قتل نہ کرو. وہ غصے سے پہلے ہی جو ہے وہ کیے ہوئے وعدے بھول چکے تھے، وہ آپ سے بھی وعدہ کیے تھے، وہ بھی غصے میں بھول گئے. اور اب بڑے بھائی سے بھی ایک وعدہ ہوا تھا کہ بھئی ٹھیک ہے ہم قتل نہیں کریں گے، اب ایسا ہوگا کہ ہم اسے کہیں ڈال دیں گے، گما دیں گے، ضائع کر دیں گے، یا کنویں وغیرہ میں ڈال کے چل دیں گے. تو یہ بات چلی تھی. لیکن اب بھائی کو اس بات کا خدشہ ہوا کہ ایسا تو نہیں کہ غصے میں کچھ بھی کر بیٹھے، باپ کا وعدہ تو بھلا دیے، ہو سکتا ہے بڑے بھائی سے بھی جو وعدہ کیا وہ بھی بھول گئے ہوں، ایسا تو نہیں. تو اب جو ہے پوچھنے لگے کہ کیا کریں. تو اب یہودا نے کہا کہ یہ قریب ہی، یہاں سے قریب میں یہ کنواں ہے، اس میں پھینک دو، یا تو وہ خود ہی مر جائے گا یا کوئی آنے جانے والا کوئی قافلے میں ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ ایک بچہ ہے تو وہ اٹھائے گا اپنے ساتھ، کہیں لے کے چلا جائے گا. تو ایسے کیا ہوگا کہ تمہارے سر پر ایک بہت بڑی مصیبت تمہارے سر سے ٹل جائے گی. نہیں قتل کر کے خواہ مخواہ تم گناہ گار بن جاؤ گے، مت قتل کرو. تو اب جو ہے وہاں ایک کنواں تھا جو نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ تھا. نیچے سے جو ہے وہ کھلا تھا، یعنی ایسے سمجھیں اس کی نوعیت ایسی تھی، یعنی اوپر سے تنگ تھا اور نیچے سے جو ہے وہ کھلا ہوا چوڑا کنواں تھا. تو یعنی سمجھ لیجئے اب وہ جو ہے وہ اندھیرا تھا، بڑا ہی اندھیرا کنواں تھا. اس میں جب انہوں نے آپ کو پھینکنا چاہا تو آپ کنویں کے کنارے سے لپٹ گئے، پکڑ لیا آپ نے. انہوں نے آپ کے ہاتھ پاؤں تمام چیزیں باندھ دی حضرت یوسف علیہ السلام کی، اور قمیص کو اتار لیا، جو جبہ آپ نے پہنا تھا یا جو کرتا آپ نے پہنا تھا اسے اتار لیا، کیونکہ وہ قمیص کو خون سے رنگ کر اپنے باپ کے سامنے عذر پیش کرنا چاہتے تھے کہ قمیص چھین لیں گے تو یہ عذر پیش کرنے کے لیے رہے گا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ بھیڑیا کھا گئی، اور نہیں یقین آتا تو دیکھ لو اس کا کپڑا موجود ہے ہمارے پاس. اس لیے یوسف علیہ السلام ان کو کہہ رہے تھے کہ میرے بھائیوں میری قمیص واپس کر دو تاکہ میں کنویں میں ننگا نہ رہوں. ستر تو کوشش ہو رہی تھی لیکن جو جبہ تھا یا کرتا تھا بدن پر وہ موجود نہیں تھا. تو بھائیوں کی یہ بھی ظلم کی انتہا تھی. تو اب جو ہے لیکن بھائیوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا، آپ کو کنویں میں ڈالنے لگے. تو آپ نے انہیں کہا اے میرے بھائیوں مجھے اکیلے چھوڑ جاؤ گے کیا؟ مجھے ایسی تنہا چھوڑ دو گے؟ میں تو چھوٹا ہوں نا، کیسے میں رہوں گا تنہائی میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اب تم چاند اور سورج اور تاروں کو بلاؤ، وہی تمہاری مدد کریں گے. جو خواب تم نے دیکھا تھا، چاند سورج اور ستارے اور جو کچھ تم نے دیکھا تھا سب کو بلاؤ مدد کے لیے، وہ آئیں گے، وہ خود ہی تمہاری مدد کریں گے. چونکہ بھائیوں کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ اس نوعیت کا خواب انہوں نے دیکھا ہے. بہرحال آپ کو ایک ڈول میں ڈال کر کنویں میں لٹکا دیا گیا. جب نصف فاصلے تک ڈول پہنچا، آدھے فاصلے تک پہنچا تو اوپر سے چھوڑ دیا گیا. کنویں کے ڈول ڈالا گیا اور کنواں سمجھ لو مثال کے طور پر اس لمبائی اور اس لمبائی میں ہے، تو جب اس کے آدھے میں جب وہ ڈول پہنچا تو اب وہ جو ہے وہ چھوڑ دیے، ڈول کو چھوڑ دیا، سیدھا جو ہے ڈول. اب جو ہے فرماتے کہ اس خیال سے کہ زور سے گرنے پر مر جائے گا، خود بخود جو ہے وہ ڈول دھاڑ سے گرے گا، وہ تو خود ہی ویسے ہی مر جائے گا. بھائیوں کا یہ سوچنا تھا. لیکن آپ پانی میں گرے اور ایک طرف پتھر تھا اس پر بیٹھ گئے. اللہ کا کرنا یہ، بلکہ روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے. ابھی وہ میں نے تفسیر میں وہ تمام پڑھی ہے لیکن اب وہ بڑی وضاحت ہے اس کی، اگر میں وہ لے آتا پھر وہ آپ بہت لمبی گفتگو ہو جاتی. بہرحال تو اب جو ہے جو ہی وہاں ڈول سے گرے ہیں جناب جبریل آئے اور آیا اور آپ کو پکڑ کر پتھر پر بٹھایا وہاں پر، اور آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے تھے وہ کھلے اور آپ نے سکون کی سانس لی. جناب جبریل آئے اور وہ باتیں انشاءاللہ بہت ممکن ہے کہ وہ آگے آئے. تو بہرحال پھر اس کے بعد جو ہے اس طریقے سے آپ اندھیرا کنواں اندھیرا تھا، آپ تنہا تھے، اور وہ جو جنگل کے اندر وہ کنواں تھا، جنگل میں کوئی آبادی تو ہوتی نہیں، ڈر یہ بھی تھا کہ کوئی وحشی درندہ وغیرہ ہو، اندر بھی کنویں کے اندر بھی کوئی وحشی جانور وغیرہ رہ سکتا تھا، وہ تمام ڈر بھی تھے، خدشات تھے. اور پھر اس طریقے سے بڑی پریشانی تھی. اور جناب یوسف بچے تھے، کوئی جوان ہوتا تو اس کے پاس کوئی جگر ہوتا، اس کا بھی جگر جو ہے وہ کام پھر نہیں کرنا بند کر دیتا ہے، لیکن یہ تو بچے تھے. بہرحال اللہ کے حفظ و امان میں تھے. اللہ یہاں سے بھائیوں نے تعلق توڑا اور وہاں سے فرشتوں نے اپنا تعلق اللہ کے حکم سے جوڑ لیا. اب اس کے بعد ہونا کیا تھا؟ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کو کنویں میں ڈالا گیا اور آپ روتے رہے. بات تو یہ تھی کہ رو رہے تھے، وہ صدمہ بھی تھا، جدائی بھی تھی، والد سے دور ہو گئے اور والد ہی والدہ کا بھی کام کیا کرتے تھے. تو ماں باپ
کی دوری اور پلس بھائیوں کا ظلم اور اس کے بعد تنہائی. تو واقعی یہ درد یہ کرب کو آدمی محسوس کر سکتا ہے. ہم سفر میں جب جائیں کبھی لمبا تب ہمیں محسوس ہوتا ہے, یہ سب چیزیں محسوس ہوتی ہے. بہرحال انہوں نے آپ کو اوپر سے آواز دی, آپ نے خیال کیا کہ شاید بھائیوں کو میرے حال پر رحم آ گیا اور آپ نے انہیں جواب دیا. انہوں نے آپ کو زندہ سمجھ کر پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا. آخر میں جیسے ہوتا ہے نا کہ بھئی پتہ نہیں کیا ہوا, مرا کہ نہیں مرا کیا معلوم, ذرا آواز دیکھ کے دیکھتے ہیں. تو اب جو ہے وہ آواز دے کر دیکھے تو جناب یوسف علیہ السلام نے آواز لگائی, ہاں ہاں میں ہوں, کیا ہوا. تو اب جناب یوسف علیہ السلام نے اس نیت سے جو ہے وہ آواز دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اتنا کرنے کے بعد بھی میرے بھائیوں کو ہو سکتا ہے رحم آ گیا ہو میرے اوپر اور وہ چاہ رہے ہوں کہ مجھے واپس لے جائیں, پلان چینج ہو گیا ہو ان کا, ان کے دل میں رحم آ گیا ہو. لیکن جو ہے اب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ نہیں ابھی یوسف زندہ ہے, اس کا مطلب اب اگر وہ زندہ ہے تو وبال جان نہ بن جائے ہمارے لیے. لہٰذا جو ہے انہوں نے پتھر اٹھایا اور اٹھا کر جو ہے پھر وہ مارنے کی کوشش کی. اب یہ ہوا کہ پتھر گرانا ہی چاہا تھا لیکن یہودا نے پھر منع کیا, بڑے بھائی نے پھر منع کیا کہ نہیں, اگر تم نے پتھر گرا دیا اور پھر اس کے ذریعے سے اگر وہ کچھ ہو گیا حادثہ تو بڑی شدید جو ہے وہ ظلم ہوگا اور بڑی دقت کی بات ہوگی. یہ کام مت نہ کیا جائے, یہ کام مت کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ قمیص تھی جو آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جنت سے لا کر پہنائی گئی تھی جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا. جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جب ڈالا گیا تھا تو جناب جبریل علیہ السلام نے جنت سے جھبا لایا تھا اور وہ پہنا دیا تھا. اور حال یہ تھا کہ وہ آگ کا حال تو یہ تھا کہ اگر واقعی اس میں کسی کو ڈال دیا جاتا تو شاید اس کے ذرات بھی باقی نہ ہوتے, اس انسان کے ذرات بھی ختم ہو گئے ہوتے, وہ بھی نہ ملتے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا, اللہ جسے رکھے اسے کون سکے. تو اب جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب بچانا چاہا تھا تو جناب جبریل کو حکم دیا کہ جبریل یہ لو جنت سے جبا اور جاؤ میرے خلیل کو پہنا کے آؤ. اور جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو وہ جبا پہنا دیا گیا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دہکتی آگ میں عذاب سے محفوظ فرمایا تھا. اور وہ دنیا والوں کے سامنے تو وہ آگ تھی, وہ جہنمی ہی تھی, لیکن جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ایسا انتظام فرما دیا تھا کہ وہ ایک باغ بن گیا تھا جس میں جناب ابراہیم علیہ السلام سکون و اطمینان کی سانس لے رہے تھے. تو وہ جو ہے وہ جبے کی برکت تھی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا جناب ابراہیم کے لیے. تو اب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس وہ آئی, چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ ان کے پوتے ہیں, یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں. تو اب جو ہے دادا کی وراثت جناب یعقوب کے پاس آئی, وہ جبہ انہیں ملا. یعقوب علیہ السلام نے جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ کیا تھا تو وہ قمیص آپ نے ان کے گلے میں بطور تعویذ ڈالی تھی. وہ جبہ جو ہے جناب یوسف علیہ السلام کے گلے میں بطور تعویذ کے, جب یہ رہے گا تو اس سے تمہاری حفاظت ہوتی رہے گی. یعنی تعویذ ڈالنا جو ہے, اب یہ سن لیں آپ بات آئی تو, جو لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ ڈالنا لٹکانا شرک ہے انہیں اس واقعے سے درس لینا چاہیے. اگر تعویذ میں کوئی تاثیر نہ ہوتی اور تعویذ شرک ہوتا تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایسا کچھ کرتے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, بات آئی تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اب اس کے بعد بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا چاہا تو ان کی وہی قمیص اتار لی تھی, ان کی وہ قمیص اتار لی تھی. لیکن فرشتے نے آ کر ان کے گلے سے وہ تعویذ اتار کر اس قمیص سے جو ہے نکال کر ان کو پہنا دی تھی, جس کے ذریعے سے ہوا یہ کہ کنواں تو اندھیرا تھا لیکن اس تعویذ کی برکت یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کنویں کو اس کے ذریعے سے جگمگا دیا, روشن کر دیا تھا. اندھیرا تھا اور اس سے روشنی ہو گئی, تعویذ کی برکت تھی وہ. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. کنویں کا پانی جو ہے اللہ کے نبی کی آمد سے کنواں اتنا کھارا تھا کہ جس کا کوئی حساب نہیں تھا. اسے بتاتے ہیں لوگ کہ وہ کنویں سے پینا پسند نہیں کرتے تھے لوگ. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی اس کنویں میں ڈالے جانے کی برکت یہ ہوئی کہ پھر جو ہے کھارا تھا, بہت کھارا تھا پانی اس کا, اب جو ہے وہ میٹھا ہو گیا اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے غذائیت کی تاثیر عطا فرمائی. لوگ اسے پیتے بھی تھے اور یوں سمجھ لیجئے کہ کھانے کی حیثیت سے اسے پیا کرتے تھے, تو پینے میں بھی کام آتا تھا اور غذا میں بھی کام آتا تھا. دونوں طریقے سے وہ کنویں کا پانی کام آنے لگا. جناب جبریل ان کے پاس کنویں میں آ گئے تاکہ وہ انسیت پکڑ سکیں. اب کنویں میں تنہا ہے, کوئی دوست نہیں ہے. دوست ہو تو تھوڑا سا دل لگے کہ ہاں یار کوئی ہے میرے ساتھ, چلو جانے دو, ٹائم ایسے ہی پاس ہو جائے گا, ٹائم ایسے ہی گزر جائے گا. جناب جبریل آئے اور آپ نے جو ہے وہ ان سے دوستی قائم کی. اب جب دو دوست جمع ہوئے تو دل لگنے لگا کنویں میں بھی. اب جو ہے ہوا یہ کہ جب شام ہوئی تو جناب جبریل جانے کے لیے تیار ہوئے
کہ اب میں چلا، اب میرے جانے کا وقت ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ مجھے اکیلا رہنے سے وحشت ہوگی، میں اکیلا کیسے رہوں گا یہاں پر. تو جناب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں کوئی ضرورت پیش آئے، کوئی تکلیف ہو، کوئی ضرورت پیش آئے گی تو تم یہ دعا پڑھنا. جناب جبریل نے یہ بتایا جناب یوسف علیہ السلام سے کہ وہ دعا میں آپ کی خدمت پیش کر دوں کہ یا صریخ المسترسخین مستصرخین ویا غوث المستغیثین ویا مفرج کرب المکروبین. یہ دعا جو ہے جناب جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا. اب اس کے پڑھنے پر تم مجھے اپنی جگہ دیکھ لو گے. جناب جبریل نے کہا کہ جیسے ہی یہ دعا تم پڑھو گے فوراً تم مجھے وہاں پا جاؤ گے اپنے پاس. اب میرے حال کو جان لو گے، میرا معاملہ تم پر کوئی مخفی نہیں رہے گا، یعنی تم مجھے اپنے پاس موجود پاؤ گے. تمہیں ٹینشن لینے کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تم ٹینشن مت لینا، فکر مت کرنا. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ دعا پڑھی تو فرشتے آپ کے پاس آ گئے. آپ ان سے انسیت پکڑنے لگے، دوست بننے لگے. اکیلا ہونے کا آپ کو بالکل بھی احساس ختم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں، اس بات کا احساس ہی ختم ہو گیا. یعنی وہ یہ محسوس کرتے تھے کہ جناب جبریل میرے ساتھ ہیں. اب اس کے بعد حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، آپ کے پاس جبریل آئے اور کہنے لگے اے بچے، آپ کو کنویں میں کس نے ڈالا ہے؟ کنویں میں کس نے؟ یہ تو جناب جبریل جانتے ہی تھے، خدا جانتا ہے، جناب جبریل جانتے، سب جانتے ہیں، لیکن بتقاضۂ انسانیت پوچھنا یہ بھی ضروری تھا. بہرحال آپ نے کہا کہ میرے بھائیوں نے، انہوں نے پوچھا بھائیوں نے کیوں ڈالا کنویں میں؟ آپ نے کہا میرے باپ مجھ سے محبت کرتے تھے، انہوں نے مجھ پر حسد کیا. جبریل علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ کیا تم یہاں سے نکلنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ یہ التجا صرف یعقوب علیہ السلام کی خدا کی طرف ہے، میں تم سے کوئی مدد نہیں مانگتا اس تعلق سے. میرا معاملہ جس کے ساتھ ہے میں اسی سے یہ التجا کروں گا، رب کے سامنے میں اس عریضے کو پیش کروں گا، میں تم سے یہ نہیں چاہتا ہوں. یہی بات ان کے دادا، ان کے پر دادا جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہی تھی، یہی بات کہ کیا میں تمہیں اس سے چھڑا دوں آگ سے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے وہ جواب تھے، جناب ابراہیم نے فرمایا کہ میں جس کے لیے اس مقام پر پہنچا ہوں اور جس کے لیے سب کچھ سہ رہا ہوں وہ خود جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، لہٰذا میں تم سے کچھ چیز کی طلب نہیں کرتا. تو یہی بات کو جناب یوسف علیہ السلام نے بھی جناب جبریل کے سامنے پیش کیا تھا. اس کے بعد کیا ہونا تھا کہ پھر جناب جبریل علیہ السلام کہا کہ پھر تم خدا سے یہ دعا کرو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خدا کی جو ہے وہ طلب تمہارے ساتھ، تم جو ہے خدا کی طلب میں التجا میں جستجو میں کچھ عریضہ پیش کرو رب کی بارگاہ میں، تو جو ہے تم یہ دعا پڑھو اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام ان تغفر لی وترحمنی وان تجعل من امری فرجا ومخرجا وان ترزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب. یہ دعا ہے وہ مجربات دعا ہے، مخصوص دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے، اور نبیوں کا پڑھی ہوئی یہ دعائیں ہیں، بڑی مجرب ہے، بڑی آزمودہ ہے. جب ایسے ضرورت پیش آئے، پریشانی میں ہو ہم، تو یہ دعائیں پڑھا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کچھ نہ کچھ راستے ہمارے لیے نکال دے گا، آسانیاں پیدا فرما دے گا. جب آپ نے یہ دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے معاملات آسان کر دیے، کنویں سے نکال کر مصر کی بادشاہی عطا فرما دی، اور جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرتے رہا کرو، کیونکہ اللہ کے نیک بندے برگزیدہ بندوں کی دعائیں ہیں، لہٰذا جو ہے یہ دعا ہمیں پڑھنی چاہیے. اور اس نوعیت کی بہت ساری دعائیں جو دعائیں معصورہ ہے، حضور علیہ السلام نے موقع سے ترغیب فرمائی ہے، یہ تمام دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے احوال پر نظر کرم ہو اور رحمتیں شامل حال ہو، اور ہماری دعائیں قبول ہو اور ہمارے راستے آسان ہو جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے، اور اچھا سچا نیک مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی ہو پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اب ہوتا یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اب تو اپنا کام تمام ہو گیا ان کا، اب وہ چلے باپ کے پاس، اب بہانہ کیا بنانا ہے اس کی ترکیب وہ بنا رہے ہیں، اور راستے میں وہی ترکیب بنتی وہ گھر پر پہنچے، اور پھر کیا آگے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کل آپ سماعت کر سکیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مالک بادشاہ کریمہ کا سزا پروردگار ہم تیری دی ہوئی توفیق سے جو حق نیک جائز باتیں کہیں سنی گئی ان تمام پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچانے نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ظاہری اور پوشیدہ تمام تر عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار عالم رحمتوں سے مالا مال فرما اور ہم سب کی مغفرت فرما. پروردگار عالم ماہ رمضان کی خیرات عطا فرما، اس کی برکتوں سے مالا مال فرما. دلوں میں جو نیک جائز تمنائیں تمام تر جائز تمناؤں کو پورا
پورا فرما. تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.